سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایڈوانس میں یہ ایک عیسائی بھائی ہیں کوئی، جن کے پاس میرا نمبر آ گیا ہے۔ ایک تو دوسرے نے جس نے نمبر دیا اس نے اچھا نہیں کیا، میرے نمبر لمیٹڈ ہیں، یہ بار بار مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ نماز میں ایک بار اتنا گھنٹیاں بجی تھی کہ میں نماز میں سوچا نہیں پڑتا، میں کروں کیا، دیر تک گھنٹیاں بجتی رہی۔ میں اب گھر میں کیا، میں اتنے میرے رابطے فون پر نہیں تھا، اب یہ دوسری بار اس کا آ چکا ہے فون، اور یہاں موجود میرا غالب گمان ہے وہ یہاں موجود ہے، کیونکہ وہ طالب علم ہے جامعۃ المدینہ کا، وہ لکھا ہوا اس میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کوئی میرا جرم ہو گیا تو مجھے معاف کر دیں۔ میں اس طرح ہر ایک سے رابطہ نہیں رکھ سکتا، ایک بار بھی جواب دے دوں گا تو پھر میں چھٹا پڑا ہوں، 100 کے بعد نمبر چلا جائے گا تو میں فارغ نہیں ہوں، میرے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ میں سب کے فون اٹینڈ نہیں کر سکتا، سب کی چٹھیاں پرچے نہیں پڑھ سکتا، کے لیے پوری مجلس بنی ہوئی ہے، میں مخصوص مطلب میرے پاس نمبر ہے، اور بعض اوقات ان کو بھی میں پورا نہیں کر سکتا، رہ جاتے ہیں ان کے جوابات بھی، اس لیے ہاتھ جوڑ کے آئندہ مجھے فون بھی نہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی کام ہے تو اس کا اور کوئی ذریعہ مطلب دیکھیں کہ اس کے ذریعے مجھ تک پیغام اگر پہنچانا ہی ہے تو بھلے آپ پہنچائیں، لوگ پہنچاتے ہیں، اور یہ ذریعہ بھی نہیں بتاؤں گا میں تو میں پھر کہاں کھڑا ہوں گا مدینے کی گلی میں۔ تو ابھی دیکھو کتنا، یعنی اس کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ مدنی مذاکرہ جاری ہے، اور یہ اتنا تو اس کو پتا ہوگا کہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے، اس میں گھنٹی بجانا، رنگ کرنا، سمجھدار ہیں آپ، اور شاید وہ بیٹھے ہوں گے یار ہے طالب علم، یہ وہ لکھا ہوا اور مطلب تھا اس میں جامعۃ المدینہ کے۔ اب کون سے جامعۃ المدینہ کے یہ نہیں مجھے پتا ہے، جامعۃ المدینہ کا کچھ درجہ اور سب اس نے لکھا تھا کہ میں اتنے درجے میں پڑھتا ہوں، مجھ سے بات کر۔ جب میرا فون عام تھا نا، مجھے اس کا تجربہ تھا، فون کرتے تھے تو آپ کی آواز سننی تھی، آپ سنا اس کو آواز کہ ان کی کوئی کام ہوگا، ان کا اپنا تعویذ لینا، تو مجلس بنی ہوئی ہے، اور بھی مطلب ساری مجلسیں بنی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ اگر دریافت کرنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، تعویذ یا کوئی روحانی علاج چاہیے تو اپنا مجلس بنی ہوئی ہے، اس کا بستے اور سب پتہ ہوتا ہے عیسائی بھائیوں کو، جو قریبی عیسائی بھائی ہوتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ اللہ بس ہم سمجھ دے کہ میں مطلب مجھے مہربانی کر کے کوئی بھی کسی کو جس کے پاس نمبر ہے کسی کو نہ دیں، یہ امانت ہے۔ وہ ہمارے پیارے باپا جانی، کیا پتا وہ کو 5 لاکھ 50 لاکھ چندہ دینا چاہتا ہو، اس کی کال ایک دفعہ اٹھا تو لو۔ اور یہ حقیقتاً اگر وہ بندہ کال مطلب کر رہا ہے بار بار، اور الیاس قادری نے کال اٹھائی ہے اور وہ بولتا ہے کہ یار میں کوئی میمن بات کر رہا ہوں، بہت ایلیٹ کلاس کا بندہ بات کر رہا ہوں، اور میرے پاس نا 50 لاکھ فضول پڑا ہوا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو دین کے کاموں میں لگایا جائے، تو پھر الیاس قادری کو بالکل بھی برا نہیں لگے گا کہ وہ بار بار کال کر رہے ہیں۔ پھر الیاس قادری اگر وہ انفارچونیٹلی اچانک اس کی کال بند ہو جاتی ہے، پھر الیاس قادری خود کال کریں گے اور اپنے نمائندوں کو بھی بولیں گے کہ بھائی صاحب کو کال کریں، 50 لاکھ ایم اے فضول پڑا ہوا ہے ان کے پاس، تو وہ دین کے کاموں میں لگانا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس کی ڈیمانڈ ہو کہ الیاس قادری صاحب آئیں، 50 لاکھ مطلب فضول پڑا ہوا وہ، اور 50 لاکھ میں اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں، پھر الیاس قادری کی شخص کے ساتھ اگر نہ دوستی اور وہ مخصوص لوگوں میں نہ آئے تو میرا نام بدل دینا، یہ سب نو مایا ہے۔ خود دیکھو، ایک ٹیچر ہے ٹیوشن کی، اس کے پاس ایک بچہ پڑھنے آتا ہے جو کہ 7 کلاس میں، اور وہ اپنے ٹیچر کو فیس دیتا ہے 10,000 روپے، ایلیٹ کلاس ہے، کہ مجھے آپ جو ہے وہ پڑھائیں۔ اسی کے برعکس ایک اور بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے پاس محض فیس ہوتی ہے صرف اور صرف 1,000 روپے۔ اب ٹیچر نے اس کو بھی رکھا ہوا ہے، 10,000 والے کو بھی رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے مجھے سوچ کے بتانا ہے ٹیچر کے لیے مخصوص وہ 10,000 والا ہوگا یا وہ 1,000 والا، ٹیچر کے لیے اہمیت کے قابل وہ 10,000 والا ہوگا یا وہ 1,000 والا، ٹیچر زیادہ پروٹوکول کس کو دے گی، 10,000 والے کو یا 1,000 والے کو؟ ایسا نہیں ہے کہ الیاس قادری بہت بزی آدمی ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں، صرف ان لوگوں کی کال اٹھائیں گے، ان سے رابطہ ہوگا جو خربوں بتی ہیں، آپ کے اور ہمارے جیسے شاپروں کی کال نہیں اٹھائیں گے وہ، کیونکہ اتنا ٹائم ان کے پاس۔ بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک انسان جو تمام عمر، یعنی کہ بچپن سے لے کے جوانی کے پہر تک، یعنی کہ اس کے ختم ہونے تک، جب بہت زیادہ برائی کر لینا، تو جیسے اس کا بڑھاپا
اس کی جوانی ڈھلنے کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہ عبادت گاہوں کی طرف بھاگتا ہے۔ لیکن میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد حیران ہو رہا ہوں کہ نہ تو یہ بزرگ آدمی کوئی بچہ ہے، نہ کوئی جوان ہے، اور نہ ہی اس کی جوانی ڈھلنے کا وقت ہے۔ یہ ایک بزرگ ہے، ادھیڑ عمر کا بزرگ، اور یہ اپنے مریدوں کو یا جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کو کیا میسج دے رہا ہے کہ جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں اس طرح سے میری درگاہ میں آنا ہے، دروازوں کو الگ چومنا ہے، اور میری جو پتھر سے بنی ہوئی ایک عمارت ہوگی یا قبر ہوگی مٹی سے بنی ہوئی اس کو بھی چومنا ہے، سجدہ کرنا ہے، باقاعدہ سجدہ کرنا ہے۔ میرا سوال اتنا ہے، آپ علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کو یاد نہیں کہ آپ علیہ السلام کو ایک بدو صحابی نے سجدہ کیا ادبانہ طور پہ، یعنی کہ ادب کے طور پہ، تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا اپنے خاوندوں کو کرو، اور کیا میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم مجھے وہاں بھی میری قبر پہ بھی آ کے سجدہ کرو گے؟ اس بدو صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ سجدہ صرف رب کی ذات کو۔ تو پھر یہ کس پیغمبر، یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس کے امتی ہیں، کس کا کلمہ پڑا ہوا ہے، کس دین پہ اور کس پیٹرن پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ سوال اور یہ جواب میں آپ کو چھوڑتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے کہ ان کی جو دائیں طرف جو آنکھ ہے یہ آپ کو کھلی نظر آئے گی، بائیں طرف جزاک اللہ، بائیں طرف کی جو آنکھ ہے یہ آپ کو کھلی نظر آئے گی۔ یہ جب کھلی تو ہم نے لے لی اور آپ کو اس کی کونے سے آنسو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یعنی جب باپا کھڑے تھے تو اس وقت آنکھیں بند تھیں، جب باپا جھکے تو یہ آنکھ اتنی کھلی جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، اندر میں پتلی بھی آپ کو ہلکی ہلکی سی نظر آ رہی ہوگی، پتلی واضح نظر آ رہی ہے، پتلی واضح نظر آ رہی ہے، بالکل واضح۔ اور پھر یہ کہ یہ باپا پھر کھڑے ہوئے، جیسے عموماً آدمی مطلب کھڑا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ بند ہو گئی تھی۔ پھر میرے باپا کو عرض کی باپا دوبارہ آپ نیچے کی طرف جائیں اور ان کے سامنے آئیں، پھر نیچے کی طرف گئے تو پھر یہ پہلے سے قدرے زیادہ کھلی، جو آپ کیمرے میں اس وقت آپ اس کو جو محفوظ کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ کونے سے ان کے آنسو پھر چمکنے شروع ہوئے، اور یہ الحمدللہ عز و جل وہاں موجود کئی اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا، اور ہر کوئی اس کی اپنے طور پر غور کر سکتا ہے کہ یہ ایک کیا کیفیت ہے، کیا منظر ہے۔ یہ دیکھیے دوسری طرف غور سے سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں بھی ساری لا رہا ہوں، بابا بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسلامی بھائیوں نے بھی اس منظر کو دیکھا، اور ساتھ شہزاد عطار عبید رضا عطاری بھی الحمدللہ جلوہ فرماتے۔ اچھا، تو یہ وہ ریزن ہے جس ریزن کی بنا پہ ہمیں الیاس قادری کو بہت بڑا مجدد مان لینا چاہیے۔ جس طرح سے یہ بریلوی حضرات، یہ بریلوی مفتی اور عالم کلیم کرتے تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی بھی گناہ گار مرید کو زندہ کرتے تھے، اسے کہتے تھے اٹھ توبہ کر، اب تو دوبارہ فوت ہو جا۔ جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم تمہاری روح کو کھینچ لیتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بزرگ، کوئی بابا اس روح کو واپس لوٹا نہیں سکتا۔ لیکن انہوں نے پیروں کے بارے میں کلیم کیا کہ وہ آتے ہیں، وہ جو روح اللہ کھینچ چکے ہوتے ہیں، کھینچوا چکے ہوتے ہیں، اس روح کو واپس اس مردے میں ڈالتے ہیں، اس کو توبہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ تو دوبارہ فوت ہو جائے۔ یعنی کہ جو اللہ نے قرآن میں کلیم کیا وہ تو بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جب ان کے پیر فقیروں کی بات آتی ہے۔ تو اسی طرح سے الیاس قادری کو یہ شروعاتی دنوں کے اندر جب ہر طرف افراتفری کا عالم مچا ہوا تھا کہ وہ کراچی کا بہت بڑا پیر ہے، وہ ٹائم ٹریولنگ کرتا ہے، پھر انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی تھی جب انہوں نے نبینوں کو آنکھ دلوائی تھی نا، کہ وہ مادر ذات نبینا تھا، وہ ماں جایا ہی نبینا پیدا ہوا اللہ کی طرف سے، اور الیاس قادری نے صرف پھونک مارنے سے اس کو بینائی عطا کی، تب کی یہ ویڈیو انہوں نے وائرل کی تھی، اور یہ ویڈیو اس ٹائم ایک وبا کی طرح پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کتنے بھولے اور معصوم لوگوں کے ایمان کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، ان کے احساسات کے ساتھ کھیلے۔ فورن کنٹری سے جگہ جگہ سے لوگ ایسے پیر کو دیکھنے کے لیے آئے کہ جو اپنے مرید کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا مرید آنکھیں کھول لیتا ہے، جیسے وہ اپنے مرید سے دور ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور وہ باقاعدہ الیاس قادری کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کس کو مشہور کرنا چاہا؟ صرف الیاس قادری کو۔ تمام پیروں کی انہوں نے خوبصورتیاں بیان کی، ان کی کرامتیں بیان کی۔ کیوں؟ آج تو آپ لوگوں کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کیوں جپتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر وہ معتبر شخصیت پیر کے حوالے سے سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس لیے ان کو پکڑا، ان کی جو ہے وہ خوبصورتیاں بیان کی، کرامتیں بیان کی، ان کی شان میں پتہ نہیں کیا قصیدے لکھے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دعوت اسلامی والوں سے زیادہ کوئی نہیں مانتا۔ جب لوگ ان کی طرف آئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ خود کو شو کروایا کہ ہمارا الیاس قادری بھی بہت بڑا پیر ہے، اور آج تو مجدد بنا ہوا۔ آج کوئی بندہ الیاس قادری تک رسائی حاصل کرے اور پوچھے کہ کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا مرید فوت ہو تو آپ اس کے سامنے جھکے تو وہ آنکھیں کھول لے، اور جب دور ہوں تو آنکھیں بند کر لے، آپ کو مل جائے گا جواب۔